آیا نمبر 48. لا یمسہم فیہا نصب ومأواہم منہا بمخرجین. جنت کا حال ہی بیان ہو رہا ہے. لا یمسہم، وہاں ان کو چھوئے گی نہیں، یعنی افتاد کوئی ان پر نہیں پڑے گی، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں. لا یمسہم انہیں چھوئے گی نہیں، فیہا اس میں، جنت میں، نصبن. نصب کسے بولتے ہیں؟ تکلیف کو بھی بولتے ہیں. تکلیف ہے۔ وقع جو آیا نا وہ ورڈ بھی سیم ہے. نصب بولے تو گاڑنا، کسی چیز کو گاڑنا، نصب کرنا بولتے نا. کھمبا نصب کیا گیا، کپانا۔ ہاں، یا کوئی ستون نصب کیا گیا، کیا اسے زبردست کھڑانا اسے. تو کوئی تکلیف پڑنے کو بھی یہی ورڈ یوز ہو رہا ہے. نصبن، کوئی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی. وما ہم، اور نہ وہ، منہا اس سے، بمخرجین نکالے جانے والے ہوں گے. وہاں سے کوئی انہیں نکالے گا نہیں. ہو گیا ٹائم تمہارا، چلو 3 گھنٹے کا ہی تھا یا صبح سے شام تک کا ہی تھا، ٹکٹ اتنی ہی تھی، نکلو نکلو. جب آپ جاتی ہیں کہیں جاتی ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے، گیٹس بند ہو جاتی ہیں، واپس آنا پڑتا ہے. ایسا کوئی یہاں معاملہ نہیں ہوگا. ہمیشہ رہیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا. انہیں نہ وہاں سے کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نصب مشقت سے، تکلیف سے پالا پڑے گا، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اس کی تشریح ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جو حدیث کے ورڈنگ سے بہت بڑے ہیں، اس کا ترجمان بیان کر دیتی ہوں. یعنی اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے. کبھی بیمار نہیں پڑو گے وہاں پر، تندرست رہو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہیں آئے گی. اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا. کون سی عمر میں رہتی جنت میں؟ 33 ایئرس 33 ایئرس کے ہوتی. وہ ایک ایسی عمر ہے جس میں نہ لڑپن ہوتا ہے جوانی کا، نہ بڑھاپے کا یہ ہوتا ہے، کمزوری، ضعف وغیرہ ہوتی ہے. یہ ایک بہت معقول پیریڈ، عقل و سلامتی کا، ہوش و حواس کا معقول پیریڈ ہے. 30 کے بعد کا 33 تک کا بیان کیا جا رہا ہے. ایک بڑی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی آئی. وہ واقعی آپ کو معلوم ہے، پھر بھی بیان کر دیتی ہوں. آ کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ بتائیے، بوڑھیاں بھی جنت میں جائیں گی؟ میں بوڑھی ہوں نا، میں بھی جنت میں جاؤں گی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک لائٹ وین میں کہہ دیتی کہ نہیں نہیں، بوڑھی جنت میں نہیں جاتی. تو وہ پریشان کو روتی ہوئی چلی گئی. تو اسے پھر بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ بوڑھیاں نہیں جائیں گی، تمہیں بھی جوان کر دیا جائے گا. جوانی کے عالم میں ہوں گی تم، جنت میں جوانی کے عالم میں ہوگی، بڑھاپے میں نہیں ہوگی. بڑھاپا نہیں ہوگا جنت میں، بڑھاپا ہوگا ہی نہیں. بوڑھوں کو بھی جوان کر دیا جائے گا وہاں. جنتیاں 33 ایئرس کے وہ ایج گروپ میں ہوں گے. کبھی موت نہیں آئے گی، اور جوانی ہوگی ہمیشہ، بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا. اور تو اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے. مقیم بولے تو ریسیڈنٹ، قائم، مسافر قائم نہیں. قائم، قائم بھی قائم بول رہنا۔ سکتے ہیں، قامہ یقوم صحیح ہے یہ. قائم رہو گے وہاں پر، مقیم رہو گے. مقیم کس کو کہتے ہیں؟ میں بنگلور کی مقیم ہوں، میں بنگلور میں یہ مقیم ہوں، رہنے والی ہوں۔ میں یہاں کی رہنے والی. یعنی میں کہیں سے آئی ہوں، میں پھر واپس جانا ہے ایسا نہیں. میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں اس گھر میں مقیم ہوں، اس گھر میں رہنے والی ہوں. یہاں سے میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے. جاؤں گی بھی تو پھر آ جاؤں گی. یعنی مقیم بولے تو ہمیشہ رہنا. ہمیشہ، یہ جو ہمیشہ رہنا۔ اقامت گزین ہوتی نا، جو رہتی گھر میں رہتی، ٹھکانے میں رہنا، گھر میں رہنا، یا جگہ میں رہنا، بنگلور میں رہنا یا کرناٹک میں رہنا، یہ پرماننٹ مقیم پرماننٹ رہنا. کبھی پرماننٹ رہنا. ہاں پرماننٹ رہنا. وہاں سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جائیں گے بھی تو آ جائیں گے، اپنا ٹھکانا، اپنا گھر. صبح سے شام تک پھرتی میں، لیکن شام کو واپس آ جاتی. وہ کہاں؟ اپنے مسکن کو آ جاتی. وہاں مقیم ہے. وہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. کہیں جاتی ہیں، پڑاؤ ڈالتی ہیں، وہاں تھوڑا ٹائم رہتی ہیں، سستا لیتی ہیں، اس کے بعد وہاں سے کچھ کرنا پڑتا ہے. ویسا یہ نہیں ہے.
वैसा मामला नहीं है, हमेशा रहने वाले उस जगह। उसकी मजीद तशरीह इन आयत अहादीस से होती है जिनमें बताया गया है कि जन्नत में इंसान को अपनी माश और अपनी जरूरियात की फराहमी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑफिस को जाना है, काम को जाना है, या कोई ओहदा संभालना है, या कोई मेहनत मजदूरी करनी है, कुछ भी नहीं है। हर चीज बना बनाया सामने आ जाता है, कोई मेहनत नहीं है वहां पर। एक सजदे की भी मेहनत की ये नहीं देता अल्लाह। इस वास्ते वहां जाकर ऐसा दिल करता है कि अल्लाह इतनी नेमतों से तूने नवाज दिया है ना, मैं ये एक सजदा बे इख्तियार मेरा सर सजदे में गिरने के वास्ते तड़प रहा है, मुझे ये एक सजदे की इजाजत मिल जाए। नहीं मिलता। अल्लाह कहेगा अब तुम मेरे मेहमान हो, मेहमानों से हम खिदमत नहीं लेते, मेहमानों से काम नहीं कराते, जाओ ऐश करो, चलो फिरो, खाओ पियो, पहनो, अच्छे अच्छे लिबास होंगे पहनो, गहने होंगे पहनो, अच्छे रहो, फिरो, बागों में फिरो, कहाँ सैरो सपाटा क्या क्या करती हैं, सब करो, अय्याशी में रहो, ऐशो इशरत में रहो, पुरतायुश जिंदगी है तुम्हारे लिए। यहाँ कोई मेहनत नहीं है, ना माश की मेहनत है, ना कुछ और परेशानी है, बच्चों की तालीम की, स्कूल को ले जाने की, या उनके जॉब्स ढूंढने की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करने पड़ेगी, सब कुछ उसे बिला मेहनत और मुशक्कत मिलेगा, आराम से मिलेगा। ये अल्लाह इवज देगा जो यहाँ आमाल साले करती। यहाँ जरा मेहनत उठाए रहती ना, हराम से बचने के वास्ते भी मेहनत उठाए रहती, हलाल पर इक्तफा करे रहती, रोजे की भी मुशक्कत है, हर माह रोजे, हर साल रोजे भी है, और कई कई रोजे और भी है, नवाफिल की भी कसरत करे रहती, तो उनके वहां दर्जात भी बुलंद होती। तो यहाँ है कई परेशानियां भी है यहाँ पर, कोई वबा फैल जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई माशी मसला आ जाता है, कोई सियासी मसला आ जाता है, सियासी मसाइल तो यहाँ भरमार है हमारे पास से। तो ऐसे मसाइल, ऐसे माशरती, सियासी, सोशल, कोई भी तकलीफ वहां पर है ही नहीं। वहां सुकून, चैन, आराम, इत्मीनान होना बोले तो जन्नत की जिंदगी यहाँ नहीं एक्सपेक्ट करना, वो जिंदगी का या तवक्का यहाँ नहीं रखना। ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, सारे मसाइल है यहाँ पर, एक दूसरे से भी है, कभी कभी खानदानी भी है, कभी कभी कुदरतें भी है, सारी चीजें हैं। वहां पर नहीं होंगी, वहां पर चैन, सुकून, इत्मीनान की जिंदगी होगी। अल्लाह एक और न्यूज दे रहा है